عورت کے حجاب کا مسئلہ، عورت کے لیے حجاب ضروری کیوں ہے، اس کی بے شمار مصلحتیں ہیں، بے شمار وزڈمز ہیں۔ ایک وزڈم یہ بھی ہے کہ عورت کو پروٹیکشن دی جاتی ہے حجاب کے ذریعے، کیونکہ اگر حجاب پہنا ہوا تو کم نظریں عورت کی طرف اٹھتی ہیں، عورت نے جب حجاب کیا ہو تو کم نظریں اٹھتی ہیں۔ اب کوئی شخص کہتا ہے کہ دیکھیں یورپین کنٹریز میں اگر عورت نے حجاب نہ کیا ہو تو اس کی جانب کم نظریں اٹھیں گی، کیونکہ ہر عورت اکثر عورتیں حجاب کے بغیر ہوتی ہیں، لیکن جو حجاب پہن کر گھر سے نکلتی ہے اس کی جانب زیادہ نگاہیں اٹھتی ہیں، زیادہ نظریں اٹھتی ہیں۔ تو گویا کہ اب وہ مصلحت ہماری سمجھ میں آ گئی، اور وہ مصلحت اب برطانیہ میں مفقود ہے، وہ موجود نہیں ہے، کیونکہ عورت اگر حجاب پہن کے گلیوں میں جائے گی تو اس کی جانب زیادہ نگاہیں اٹھیں گی، لہٰذا اب عورت کے لیے حجاب ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہم نے مصلحت کو سمجھ لیا ہے۔ تو کیا ہم اس کو قبول کریں گے؟ ہرگز قبول نہیں کریں گے، کیونکہ احکام کا مدار مصلحتوں پر نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہمارے اکابر علماء میں سے بے شمار علماء ہیں جنہوں نے یہ کہا، اس بات پر زور دیا ہے کہ مصلحتوں کو ہرگز بیان نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے فتنے پھیلیں گے۔ جب عوام الناس مصلحتوں کی بنیاد پر احکام کو بدلنا شروع کر دیتی ہیں، اور ہر کوئی ایرا غیرہ نتو خیرہ جسے دین کی مبادیات کا علم نہیں ہوتا وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے یہ مسئلہ ہے، اس کی بنیاد پر ہم حکم بدل دیں گے۔ اب اسی طرح یہ اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں۔ دیکھیے، زنا کی حرمت کی ایک مصلحت، ایک سبب زنا کی حرمت کا اختلاط نسب بھی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ عورت کی شادی کے حوالے سے ایک وقت میں عورت کے لیے ایک مرد کے نکاح میں ہونا جائز ہے، زیادہ کے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اس کے خاوند 2-3 خاوند ہوں تو جو اس کی اولاد ہوگی تو یہ متعین ہم کیسے کریں گے کہ اس کی کس کی اولاد ہے؟ یہ ایک مصلحت ہے شریعت کی، لیکن یہ علت نہیں ہے، اور مصلحتیں بے شمار ہوتی ہیں۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ دیکھیے دور حاضر میں DNA ٹیسٹ کے ذریعے پتہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ بیٹا کس باپ کا بیٹا ہے، اس کا والد کون ہے، تو لہٰذا اب عورت کے لیے ایک سے زیادہ شادیاں کرنا جائز ہے۔ تو ہم کہیں گے نہیں، ایک مصلحت تیرے ذہن میں آئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسی مصلحت کی بنیاد پر احکام شریعہ وضع کیے گئے ہیں، نہیں، مصلحتیں بے شمار ہوتی ہیں، احکام شریعت کا مدار علتوں پر ہوتا ہے۔ رائٹس آف ویمن پر بہت کلام کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ باللہ کچھ ایسے قوانین اور اصول و ضوابط دیے جس کی وجہ سے ویمن رائٹس کو ڈیمینش کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل اگر ہم مختلف معاشروں پر غور کریں، مختلف تہذیبوں پر غور کریں، بیبلونین سویلائزیشن میں اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا تو بدلہ اس سے نہ لیا جاتا، اس کی زوجہ سے لیا جاتا ہے۔ یہ بیبلونین سویلائزیشن کا حصہ ہے، اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا تو اسے یہ حق حاصل تھا، اگر وہ چاہتا، وہ کہتا کہ میری زوجہ کو قتل کر دو، بدلہ میری زوجہ سے لو، تو اسے اس لیے کہنے کا حق حاصل تھا اور بدلہ لیا جاتا۔ اسی طرح گریک سویلائزیشن کو دیکھیں، اسٹڈی کریں تو گریک سویلائزیشن میں عورت کو ہر برائی کی جڑ تصور کیا جاتا تھا، the root of every evil۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل رومن سیولائزیشن کو اسٹڈی کیا جائے تو رومن سیولائزیشن میں ایک خاوند کو اپنی زوجہ کو قتل کرنے کا حق حاصل تھا، وہ چاہتا قتل کرتا تو کرمنل افینس نہیں سمجھا جاتا، جس نے کوئی کرائم کیا ہے، یعنی a husband had the right to murder his wife۔ اسی طرح ایجپشن سیولائزیشن کو اسٹڈی کریں تو a woman was known as a symbol of Satan، شیطان کی علامت عورت کو کہا جاتا تھا ایجپشن سیولائزیشن میں۔ افلاطون جیسے لوگ، پلیٹو کہتا ہے کہ وومن ایک عورت یہ انسان ہی نہیں ہے، وہ عورت کو انسان ہی نہیں مانتا، وہ کہتے ہیں کہ انسان کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور پھر عرب سیولائزیشن، جس کو اللہ عز و جل بیٹی کی نعمت عطا فرماتا، وہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، لیکن ایسے معاشرے میں کونین کے والی، حسرت خوباں، سیاح لامکاں، نازش ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوتی ہے،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ہوتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ ہے کہ 2 بیٹوں نے اپنی والدہ کو مارکیٹ میں جا کر بیچ دیا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تہذیب سے آری قوم میں ایسا انقلاب برپا کیا، ایسی ریولوشن پیدا کر دی کہ وہی لوگ جو منڈیوں میں اپنی ماں کو بیچ دیا کرتے تھے، ان کے دلوں میں یقین پیدا ہو گیا کہ میری ماں کے قدموں میں جنت ہے۔